السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، آج کی میری بات کا عنوان ہے قرآن کریم سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے۔ قرآن کریم سے استفادے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن ہاتھ میں لیتے وقت انسان ظاہری اور معنوی ہر لحاظ سے پاک اور صاف ہو، یعنی وہ جسمانی طور پر بھی پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک اور صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ قرآن اپنے سلسلے میں وضاحت کرتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہدایت یاب ہوتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب گمراہ کون ہوتے ہیں، اللہ اس کی بھی وضاحت کرتا ہے، اور گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں اور نیت میں کھوٹ اور فساد ہوتا ہے، کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کہ کوئی غیر مسلم قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ ایسے غیر مسلم جن کے دل میں تلاش حق کا جذبہ ہے اور جو قرآن کریم سے حق کے راستے کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس بھرمان کی اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو کس نے بنایا، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سیارے۔ تو ایسے انسان کو اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اس کو حق کی تلاش ہے، تو قرآن کریم سے ضرور استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ قرآن کریم کے کچھ آداب ہیں، تلاوت کے کچھ طریقے ہیں، کچھ عقائد ہیں جن کے اوپر انسان کا عبور ہونا ضروری ہے۔ عربی زبان پر اگر انسان کو دسترس نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے استفادہ اور مطالعے کی راہ میں دو رہبر موجود ہیں۔ نمبر ایک، استاد، جس کے سامنے دو زانو ہو کر قرآن کریم کو سیکھا جائے، اور دوسرا ہے تفسیر۔ لیکن فن تفسیر کے لیے 15 علوم کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے پاس 15 علوم نہیں ہے، تب تک وہ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے اوپر عبور حاصل کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ اور 15 علوم کیا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے لغت، نمبر 2 نحو، نمبر 3 صرف، نمبر 4 اشتقاق، نمبر 5 علم معانی، نمبر 6 علم بدیع، نمبر 7 علم قرآن، علم قرات، نمبر 8 علم عقائد، نمبر 9 اسباب نزول، نمبر 10 ناسخ، نمبر 11 منسوخ، نمبر 13 علم فقہ، نمبر 14 وہ احادیث جو مجمل آیات کی تفصیل ہے، اور 15واں جو علوم ہے یہ گوڈ گفٹ ہے، جو حق سبحانہ و تقدس کا خاص عطیہ ہے، اور یہ اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 15 علوم
کے اوپر عبور ہونا، دسترس ہونا ضروری ہے اگر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوئی بندہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، اس کے بعد بھی اگرچہ اس کے پاس 15 علوم کے اوپر مہارت بھی حاصل اس بندے نے کر لی، لیکن وہ ان 3 شخصوں کی فہرست میں شامل ہے جن کو میں ابھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو وہ بندہ بھی علم تفسیر اور قرآن کریم کے علم کے اوپر مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ لفظ کو تو سمجھ سکتا ہے لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر 3 لوگوں پر کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلا وہ شخص جو علوم عربیہ سے ناواقف ہو، علوم عربیہ سے ناواقف ہو۔ دوسرا وہ شخص جو کسی کبیرہ گناہ پر مصر ہو اور اڑا ہوا ہو یا پھر وہ بدعتی ہو۔ تیسرا وہ شخص جو کسی اعتقادی مسئلے پر ظاہر کے قائل ہو، یعنی وہ کسی اعتقادی مسئلے کے اوپر ظاہر کا قائل ہے اور کلام اللہ کی جو عبارت اس کے خلاف ہو، اس سے اس کا دل اچٹتا ہو، اس کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی بات کو اس کا دل قبول نہ کرتا ہو، ایسے افراد کو فہم قرآن کا حصہ نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے استفادے کا صحیح طریقہ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہم کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس پر سوچئے گا ضرور۔